الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا 30واں سبق ہے اور ہم پچھلے کچھ اسباق سے مسلسل یہ پڑھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دی تو آپ کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں، مشرکین مکہ کی طرف سے آپ کو کس کس طریقے سے روکنے کی کوشش کی گئی، ان حربوں کو ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اور مشرکین مکہ کا جو 8واں حربہ ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کچھ تفصیل سے، اور اس حربے میں کچھ یہودی بھی شریک تھے، مدینہ منورہ میں بھی کچھ آپ سے وہ حربہ انہوں نے بھی استعمال کیا، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور دوسری گزارش میری یہ ہے کہ اس کورس کو، اس سبق کو بہت سنجیدگی کے ساتھ، بہت اہمیت دے کر، بہت امپورٹنس دے کر اس کو سنیں، گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بار بار سننے کی کوشش کریں، اور اس کو ایک روٹین کی ویڈیو کے طور پر دیکھ کر اگنور نہ کریں، بلکہ اس کو توجہ سے سنیں اور سمجھیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے اور ہمارے لیے، ایک مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے اس کا سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور جو مشرکین مکہ کا 8واں حربہ تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے بہت ہی بے ڈھنگے قسم کے مطالبات شروع کیے۔ یعنی یہ ہمیشہ سے مختلف قوموں کا طریقہ رہا ہے۔ قرآن کریم سے ہمیں اس کا علم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی قوموں نے طرح طرح کے مطالبات کیے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو یہ معجزہ دکھا دیں، پیغمبر ہیں تو یہ معجزہ دکھا دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر اور قوم سمود کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ ان کی قوم نے کہا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو پتھر سے اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ ظاہر کیا اور وہ اونٹنی ان کو نکال کر دکھائی گئی، لیکن انہوں نے اس معجزے کو ماننے سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا۔ اس طریقے سے مختلف انبیاء سے ان کی قوموں نے مطالبات کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی اور مشرکین مکہ کے ہر طرح کے حربے ناکام ہوتے چلے گئے، اور خصوصاً جو آخری ہم نے حربے ڈسکس کیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو دنیاوی پیشکش کی، حضور علیہ السلام کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قریش نے حضور علیہ السلام کو ہر طرح کی پیشکش کر کے دیکھ لیا اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ دنیاوی پیشکش کے سامنے ڈھیر ہونے والے نہیں ہیں، یا کوئی دنیا کی مراعات، دنیا کے فائدے یا دنیا کا کوئی بھی اگر آفرز ہم ان کو مادیت کی دنیاوی کچھ آفرز دیتے ہیں، یہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ بننے والی چیز نہیں ہے، تو ہر طرح کی آفرز جب انہوں نے دے کر دیکھ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ بھائی میں جو پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، یہ مال کمانے کے لیے، منصب حاصل کرنے کے لیے اور بادشاہت کی لالچ کے لیے نہیں یہ پیغام پیش کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے، میں خوشخبری دینے والا ہوں، عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اور میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ تمہاری خیرخواہی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ اب اگر تم میری بات قبول کرتے ہو تو دنیا اور آخرت میں یہ تمہاری خوش قسمتی کے لیے کافی ہے، اور اگر تم قبول نہیں کرتے، تم میری بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہو، تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر طرح کی آفر ٹھکرا دی، اور اس میں ایک میسج قیامت تک آنے والے اسلام کی مخالفت کرنے والے، اسلام کی دشمنی کرنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک میسج اور پیغام ہے کہ اگر یہ واقعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ پیش نہ آیا ہوتا تو ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے کوئی مستشرقین، اسلام کے دشمن یہ دعویٰ کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کسی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، سرداری حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ جیسے بعض مستشرقین نے یہ لکھا کہ یہ ایک قبائلی، ایک اپنے قبیلے کو سپیریئر بنانے کی معاذ اللہ ایک کوشش تھی کہ قریش کا قبیلہ اور بنو ہاشم کا قبیلہ اور بنو عبد المطلب کا قبیلہ وہ سب سے سپیریئر ہو جائے، ان کو غلبہ مل جائے، ان کو سرداری مل جائے۔ تو یہ سارے واقعات دشمنوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آفر
پیش کر دی گئیں، قیامت تک آنے والے تمام اسلام دشمنوں کے لیے ان کا ایک منہ بند کر دیا گیا، تاکہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ الزام نہ لگا سکیں کہ یہ جو معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام تھا اس کے پیچھے کوئی دنیاوی مفادات تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک حکمت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی ہر طرح کی آفرز ٹھکرا دی تو انہوں نے پھر بے ڈھنگے قسم کے مطالبات کرنا شروع کر دی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے مطالبے کو نہیں مانتے اور آپ اس بات پر بضد ہیں، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں، تو چلیں ہم آپ کے سامنے کچھ مطالبات رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلا مطالبہ کیا پیش کیا کہ آپ ہمارے رستے سے پہاڑ ہٹا دیں، یہاں سے دریا جاری کریں اور مردوں کو زندہ کریں۔ یہ کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ جو مکہ میں اتنے پہاڑ بنے ہوئے یہ ہمارے راستے سے ہٹا دیں، انہوں نے ہماری آبادی کو تنگ کیا ہوا ہے، جب یہ پہاڑ ہٹ جائیں گے ہمیں ایک میدانی جگہ مل جائے گی، رہنے کے لیے کشادہ جگہ مل جائے گی۔ اور دوسرا کام آپ یہی کریں کہ شام اور عراق میں جس طرح کے دریا بہ رہے ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، آپ ہمارے لیے یہاں مکہ کے اندر سے دریا جاری کر دیں۔ اور تیسرا کام یہ کریں کہ جو ہمارے باپ دادا گزر چکے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو دوبارہ زندہ کریں۔ اور آپ نے جن لوگوں کو زندہ کرنا ہے ان میں آپ نے قصی بن کلاب کو ضرور زندہ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ ایک سچا شخص تھا، آپ اس کو زندہ کریں۔ ہم اس سے پوچھیں گے، اگر وہ کہیں کہ بھائی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں، یہ ہم ان سے سوال کریں گے۔ یہ مطالبات انہوں نے پیش کیے کہ پہاڑ راستے سے ہٹا دیں، یہاں سے دریا جاری کریں، ہمارے مردوں کو زندہ کریں۔ اس پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن اگر ایسا ہو کہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑ اپنے رستے سے ہٹا دیے جائیں، لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض، یا زمین کو شق کر کے پھاڑ کر کے اس سے دریا جاری کر دیے جائیں، او کلم بہ الموتى، یا مردوں سے بات چیت بھی کروا لی جائے، بل للہ الامر جمیعا، اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ یعنی اگر پہاڑ بھی ہٹا دیے جائیں، دریا بھی جاری کر دیے جائیں، مردوں کو بھی زندہ کر دیا جائے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل للہ الامر جمیعا، بھائی اختیارات سب اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، قرآن کے ذریعے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں پہاڑ رستے سے ہٹا دوں، میں دریا جاری کر دوں، ایسا کوئی اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ بل للہ الامر جمیعا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کر دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو زبردستی راہ راست پر لے آتا؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑکھڑانے والی مصیبت پڑتی رہتی ہے، یا ان کی بستی کے قریب نازل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر پورا ہو جائے گا، اور یقین رکھو کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یعنی قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کا جواب دے دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں پہاڑ چلائے جائیں، پہاڑوں کو ہٹایا جائے، دریا جاری کیے جائیں، مردوں کو زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے تو آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے خدا ہونے کا، اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لہٰذا میرے اختیار میں ایسی کوئی چیز نہیں، بل للہ الامر جمیعا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہو جائے، یہ ایمان لانے والے پھر بھی نہیں ہیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور قرآن کریم میں اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بیان کیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں، جب ان کے سامنے اتنی وضاحت سے اتنی ساری چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بالکل واضح ہو چکی ہے،
تو پھر کیا اپنے منہ مانگے مطالبات کہ بھائی جو مطالبہ ہم کریں گے اگر آپ وہ پیش کریں گے، اور آگے واقعے میں آپ پڑھیں گے آگے جا کے انہوں نے خود کہا کہ اگر آپ یہ سب پیش کر دیں گے ہم پھر بھی شاید ایمان نہ لائیں. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی وضاحت کر دی. دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بھائی تمہارا کام ہے لوگوں کو پیغام پہنچانا، تم پیغام پہنچا دو. اگر اللہ نے گن پوائنٹ پہ پکڑ کے سب کو زبردستی مسلمان ہی کرنا ہے تو پھر اللہ نے جنت جہنم کس لیے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ آپشن، یہ اختیار اسی لیے دیا ہے کہ لوگوں کے سامنے حق بات واضح کر دی جائے اور پھر ان کو کہا جائے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. اب جو صحیح راستہ اختیار کرے گا اس کو انعام ملے گا، جو غلط راستے پہ چلے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے زبردستی پکڑ کر، کان سے پکڑ کر گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ آپ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اللہ سے یہ سوال کیجئے کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ بھیجیں اور وہ فرشتہ آپ کی تصدیق کرے کہ وہ کہے کہ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، اور آپ کے بارے میں وہ فرشتہ ہمیں بتائے. اور آپ اپنے اللہ سے یہ بھی سوال کیجئے کہ آپ کو باغات، محلات، سونے چاندی کے اتنے خزانے دے کہ آپ کو کمانے کی ضرورت نہ ہو، اور یہ جو آپ بازاروں میں جاتے ہیں کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اس کی آپ کو کم از کم ضرورت نہ رہے. قرآن کریم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 7 سے لے کر 20 تک جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں ان کے اسی مطالبات، یہ جو ان کے مطالبات تھے، اس کا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور یہ کہتے ہیں ما لہذا الرسول، یہ رسول، یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام، جو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اور لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا، یعنی یہ بھی بات کرتے فرشتہ بھی بات کرتا. او یلقا الیہ کنز، یا ان کی طرف کوئی خزانہ بھیجا جاتا، او تکون لہ جنت یأکل منہا، یا ان کے باغات ہوتے جس سے یہ کھاتے. وقال الظالمون، اور ظالم لوگ کہنے لگے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم جس آدمی کے پیچھے چل رہے ہو یہ تو ایک ایسے آدمی کی اتباع کر رہے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انظر، دیکھیے کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، یہ تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، تو یہ ایسے بھٹکے ہیں کہ ان راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بلند و بالا ہے، برکت والی ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے آپ کے لیے اس سے بھی بہتر پیدا کر دے. جنات، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ویجعل لک قصورا، اور آپ کے لیے محلات تعمیر کر دے. اللہ فرماتے ہیں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے، بل کذبوا بالساعہ، ان کا مسئلہ یہ کہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. آگے قرآن کریم کی یہ ساری آیات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 تک، اور اگر آپ آیت نمبر 20 کو دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ سارے پیغمبر کھانا بھی کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش مقرر کر دیا، یعنی تم میں سے بعض کے ذریعے بعض کی آزمائش ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتصبرون، تم بتاؤ کیا تم صبر کرو گے، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دے دیا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے بازاروں میں بھی، یعنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو بھی ایسے ہی کمانا پڑتا ہے جیسے ہمیں کمانا پڑتا ہے، ان کو بھی بازاروں میں جانا پڑتا ہے، ان کو بھی کھانا کھانا پڑتا ہے، تو رسول کو تو کچھ الگ سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے شروع سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور سب بازاروں میں بھی جاتے تھے. اس لیے تمہارا یہ مطالبہ پیش کرنا یا اس چیز کو معیار بنانا کہ اگر کوئی شخص یہ رسول ہیں تو ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ تمہارے خود ساختہ من گھڑت اپنی طرف سے بنائے ہوئے معیارات اور سٹینڈرڈز ہیں. تو
اپنے معیارات اور اپنے سٹینڈرڈز پر حق اور باطل کو پرکھنا کہ اگر یہ مطالبہ پورا ہوگا، میرے اس سٹینڈرڈ کے مطابق یہ چیز ہوگی تو میں اس کو صحیح مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا یہ سٹینڈرڈ چلنے والا نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے جو ایک اہم میسج ہے، وہ میسج کیا ہے کہ دیکھیں مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراض کیا کہ یہ بازاروں میں گھومتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ آج بہت سے دینداروں کا یا بہت سے لوگوں کا دینداروں کے بارے میں یا علماء کے بارے میں یا نیک لوگوں کے بارے میں یہ تصور ہے کہ نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو بازار نہیں جاتا، نیک آدمی وہ ہوتا ہے جس کا بازاروں میں آنا جانا نہیں ہوتا۔ تو بھائی پیغمبروں سے زیادہ نیک کون ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جس طرح عام انسان ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی عام انسان ہوتے ہیں۔ میں نے کسی جگہ پڑھا، بڑا اچھا ایک مقولہ تھا کہ دیکھیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کھلے عام گناہ نہیں کرتے، یعنی اپنے گناہوں کا اعلان نہیں کرتے یا کھلے عام اللہ کی نافرمانی کا اظہار نہیں کرتے جس سے بغاوت کا اظہار ہو رہا ہو۔ گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں اور جو گناہ ہوتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ جو ہمیں گناہگار نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھلے عام گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام میں ہمیں یہ کھلے عام جو گناہ کیا جاتا ہے اس کو بغاوت سے تعبیر کیا گیا ہے، گویا سرکشی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کے سب لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو علی الاعلان کھلے عام گناہ کرتے ہیں۔ تو گناہ بھائی نیک لوگوں سے بھی ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نیک لوگوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں اور جن کو ہم گناہگار سمجھتے ہیں ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا تصور ہے نا کہ بازاروں میں کیوں جا رہے ہیں، گاڑیوں میں کیوں بیٹھ رہے ہیں، جہاز میں کیوں سفر کر رہے ہیں، جناب موٹر سائیکل پہ کیوں جا رہے ہیں، سائیکل پہ کیوں جا رہے ہیں، پراڈوں میں کیوں جا رہے ہیں، بازاروں، یہ جو سارے تصورات ہیں اس کا کسی آدمی کے صحیح یا غلط ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے عرض کروں گا، لیکن یہ جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے کہ بزرگ آدمی وہ ہوگا، نیک آدمی وہ ہوگا، اللہ والا وہ ہوگا جو کسی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہو، جس کو نہ دنیا کا پتہ، نہ دنیا کے بازاروں کا پتہ، نہ دنیا کے مسائل کا پتہ، نہ معاشرے کے مسائل کا پتہ، بس بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے، یہ تو بزرگ ہے۔ لیکن جو آدمی ایکٹیولی معاشرے میں رہ کر معاشرے کے مسائل کو سمجھ کر اس کے حل کے لیے کوشش کرے، لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہے، تو ہمارے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں بنتا کہ یار یہ بھی کوئی بزرگ ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خیر من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ وہ مومن جو لوگوں میں گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں پہ صبر نہیں کرتا۔ اسلام کے بہت سے احکام ایسے ہیں کہ اس پر اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہیں گے۔ اس لیے بزرگی کے یہ تصورات، بزرگی کے یہ معیارات کہ بزرگ کو ایسا ہونا چاہیے، یہ ہمارے خود ساختہ اور من گھڑت بلکہ یہ کافروں کے نظریات اور ان کی سوچ تھی۔ تو آج کے مسلمان کی کم از کم یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اگر کوئی مولوی صاحب، امام صاحب، مفتی صاحب، کوئی نیک آدمی، کوئی حاجی، کوئی بزرگ بازار میں نظر آئے تو آپ کو اگر حیرت کا جھٹکا لگ رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ذہن میں دین کا جو تصور ہے یہ وہ تصور ہے جو مشرکین مکہ کے ذہن میں تھا۔ لیکن اگر آپ اس کو نارمل لے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم بھی بازار میں گھوم رہے ہیں، یہ بھی گھوم رہے ہیں، تو اگر آپ کے لیے یہ نارمل ہے، اس کا مطلب آپ سیرت کے، قرآن کے اور حدیث کے صحیح مزاج سے واقف ہیں اور آپ کا جو مزاج ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ تو کوشش کریں اگر آپ کا مزاج اس کا عکس ہے تو قرآن حدیث اور سیرت کے مطابق اپنے مزاج کو بنائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور مطالبہ بھی کیا، یعنی اپنی انہی مطالبات کی جو فہرست تھی اس میں انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا رب واقعی اس پر قدرت رکھتا ہے جو تم کہتے ہو تو پھر ہم پر آسمان گرا کر دکھا دو، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، تو ذرا عذاب لا کے دکھا دو۔ ایک نے کہا کہ بھائی ہم تو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک کہنے لگا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے آ کر خود ہمیں نہ کہیں کہ بھئی تم ایمان لے آؤ۔ مطلب آپ ان کی سوچ دیکھیں، ان کے سٹینڈرڈز و معیارات دیکھیں۔ قرآن کریم کی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آپ کو بعض اوقات محسوس ہوتا کہ اگر ان کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے تو ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال ہوتا تھا
کہ اگر ان کے یہ مطالبات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے کر دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو وضاحت سے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیات اس پر نازل کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان لوگوں کا منہ موڑنا آپ کو بھاری لگتا ہے کہ یار یہ میری بات نہیں سن رہے، مطالبات کر رہے ہیں، تو اگر ہو سکتا ہے مطالبات پورے ہو جائیں تو یہ میری بات مان لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، کہ اگر ان کا منہ موڑنا آپ پر بھاری ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو اور ان کے پاس ان کا منہ مانگا معجزہ لے کر آ جاؤ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہٰذا تم نادانوں میں شامل مت ہو۔ یعنی اگر یہ سب کچھ مطالبات پورے کر دیے جائیں، یہ ایمان لانے والے پھر بھی نہیں ہیں، لہٰذا ان کے یہ مطالبات پورے کرنا نہ کرنا اس سے ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں پہلے بتا چکا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے آپشن دیے ہیں، آپشن اسی لیے دیے ہیں کہ اپنی مرضی سے انسان راہ راست کو اختیار کرے اور اپنی مرضی سے غلط راستے کو اختیار کرے تاکہ پھر اسی حساب سے اس کا انجام ہو۔ اسی طرح ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگایا کہ ہماری معلومات کے مطابق یمامہ کا ایک شخص ہے جو یہ سب کچھ آپ کو سکھا رہا ہے، اور یہ جو تم کہتے ہو نا کہ رحمان رحمان، اس بندے کا نام ہے رحمان جو تمہیں یہ سب کچھ سکھا رہا ہے، اور اللہ کی قسم ہم کبھی رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کریم سورۃ الرعد کی جو آیت نمبر 30 ہے 30، وہ اسی موقع پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ، کہ ہم نے آپ کو ایک قوم میں بھیجا، قد خلت من قبلها اس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی، لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ ان کے سامنے وہ آیات تلاوت کریں جو ہم نے آپ پر وحی کی ہیں، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، اور یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هُوَ رَبِّي، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میرا توکل ہے اور اسی طرف میرا رجوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ رحمان کسی بندے کا نام ہے جس کی طرف تم منسوب کر رہے ہوتے ہو، اس کا بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ یہ پوری ایک فہرست ہے جو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا جا رہا ہوں، اور اس سے ریلیٹڈ جو قرآنی آیات ہیں وہ ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں تاکہ واضح ہوتا جائے کہ یہ جو سارے واقعات ہیں اور یہ قرآنی آیات ہیں، یہ سیرت کے کس کس واقعے سے اس کا جوڑ بنتا ہے۔ اور یہ بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں، سیرت جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم جس طریقے سے سیرت پڑھ رہے ہیں، اس سے آپ کو قرآن کریم کی بہت سی آیات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، کہ اگر آپ اس کو سیرت کے اس پورے پس منظر اور بیک گراؤنڈ اور تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو قرآن کریم کی یہ آیات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن اگر سیرت کے یہ واقعات اور یہ سارا پس منظر آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ آپ بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ تو کہنے کو تو یہ سیرت، یہ درس سیرت ہے، لیکن حقیقت میں اس میں آپ درس قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، اس میں آپ درس حدیث بھی سیکھ رہے ہیں، اس میں آپ درس سیرت بھی سیکھ رہے ہیں، اور پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ بار بار گزارش کرتا ہوں کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ یہ ساری اوٹ پٹانگ انہوں نے مطالبات کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ایک ہی ترتیب سے نا انہوں نے یہ سارے مطالبات کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنے تو آپ کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی امیہ یہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جو مطالبات کر رہے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شدید ترین دشمنوں میں سے ہیں، اور یہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، بہرحال صحابی ہیں بعد میں، لیکن اس وقت یہ چونکہ اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ آسمان کی طرف سیڑھی لگا کر ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ نہ جائیں،
پھر آپ ہمارے سامنے آسمان سے اس حال میں اتریں کہ آپ کے ارد گرد 4 فرشتے ہوں اور وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور آگے اس نے کیا کہا، عبداللہ ابن ابی امیہ نے آگے وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اگر آپ یہ سب کچھ کر لیں تو مجھے پھر بھی نہیں لگتا کہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ یعنی آپ سیڑھی لگائیں، آسمان پہ چڑھیں، آسمان سے ہمارے سامنے اتریں، 4 فرشتوں کو لے کر آئیں، وہ آپ کی تصدیق کریں، پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ میں ایمان لے آؤں گا۔ اچھا، ایک اور روایت اسی عبداللہ ابن ابی امیہ کی البدایہ والنہایہ میں ہے کہ انہوں نے حضور سے کہا کہ ہماری قوم نے آپ کو ہر طرح کی پیشکش کی، آپ کوئی بھی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی آپ کو پیشکش کی کہ آپ یہ لے لیں یہ لے لیں، یہ بات چھوڑ دیں، وہ ماننے کے لیے آپ تیار نہیں۔ پھر انہوں نے آپ سے سوال کیا اپنے لیے کہ ہمارے لیے کچھ سہولتیں پیدا کریں، پہاڑ راستے سے ہٹا دیں، دریا جاری کر دیں، ہمارے مردوں کو زندہ کر دیں، ہمیں کچھ سہولت ہو جائے، ہمیں یقین آ جائے گا کہ آپ کا اللہ کی نظر میں کوئی خاص مقام ہے۔ یہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے، اپنے لیے کچھ خزانے، محلات، باغات، سونے چاندی کے ڈھیر اپنے لیے حاصل کر کے ہمیں دکھا دیں، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اللہ کی نظر میں کوئی خاص مقام ہے۔ یہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلیں اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو آپ عذاب کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو عذاب آ جائے گا، تو عذاب لا کر دکھا دیں، وہ بھی آپ نہیں کر سکے۔ پھر یہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ آپ سیڑھی لگائیں، آسمان پر چڑھیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ پھر جب آپ آسمان سے آئیں، آپ کے ساتھ قرآن کا ایک نسخہ ہونا چاہیے، مصحف کا ایک نسخہ ہونا چاہیے، 4 فرشتے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے جو آپ کی بات کی تصدیق کر رہے ہوں۔ اور آگے کہنے لگے وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر آپ یہ سب کچھ کر لیں، لَظَنَنْتُ أَنِّي لَا أُصَدِّقُكَ، تو میرا خیال ہے کہ میں پھر بھی آپ کی تصدیق نہیں کر سکوں گا، یعنی میں پھر بھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہ مطالبات تھے مشرکین مکہ کے، یہ مطالبہ تھا آخر میں عبداللہ ابن ابی امیہ کا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے۔ یہ جو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دیں، قرآن کریم سورۃ الاسراء کی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا، یہ کہتے ہیں لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ آپ زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے چشمے جاری نہ کر دیں، اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہوں، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، اور تم اس کے بیچوں بیچ زمین کو پھاڑ کر ہمارے سامنے نہریں جاری کرو، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا تم جیسے دعوے کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو، او تأتی بالله والملائکۃ قبیلا، یا فرشتوں کو اور اللہ کو ہمارے سامنے لے کر آ جاؤ، او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارے لیے سونے کا ایک گھر ہو، او ترقى فی السماء، یا تم آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ، ولن نؤمن لرقیک، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، جب تک تم ہمارے پاس ایسی کتاب نازل کر کر نہ لے آؤ جسے ہم پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، کہ سبحان اللہ، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں۔ یہ تم مجھ سے کیا مطالبات کر رہے ہو کہ دریا جاری کر دو، پہاڑ ہٹا دو، آسمان گرا دو؟ هل كنت الا بشرا، میں تو ایک بشر ہوں، ہاں مجھ میں اور تم میں فرق ہے، رسولا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما منع الناس ان يؤمنوا، اور لوگوں کو ہدایت کا پیغام آ جانے کے بعد ایمان لانے سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر اس بات نے الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہتے ہیں ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے ایک انسان کو، ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے
لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے ان کے لیے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب زمین میں رہنے والے انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھی انسانوں میں سے بھیجے گا۔ اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یہ جو تمہارا اعتراض ہے کہ رسول انسان کیوں ہے، بشر کیوں ہے، بہت ہی فضول قسم کا اعتراض ہے۔ اگین اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھیں جو آدمی نیک ہوتا ہے، جو آدمی بزرگ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں ہوتے، اس کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ ایسے کام کر کے دکھا سکے جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہوتا ہے، جیسے عام انسان کو بخار ہوتا ہے اس کو بھی بخار ہوتا ہے، جیسے عام آدمی پر تکلیف آتی ہے اس پر بھی تکلیف آتی ہے، جیسے عام آدمی کھانا کھاتا ہے وہ بھی کھانا کھاتا ہے، جیسے عام آدمی بازاروں میں جاتا ہے وہ بھی بازاروں میں جاتا ہے، جیسے عام آدمی گاڑی میں بیٹھتا ہے جہاز میں سفر کرتا ہے وہ بھی گاڑی میں بیٹھتا ہے جہاز میں سفر کرتا ہے، جیسے کوئی عام آدمی سائیکل پر موٹر سائیکل پر سفر کرتا ہے وہ بھی سائیکل موٹر سائیکل پر سفر کر سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے ذہن میں کوئی خاص تصور کسی آدمی کے نیک ہونے کا، ولی اللہ ہونے کا، اچھا ہونے کا، بزرگ ہونے کا، ہم اپنی طرف سے جو بٹھا دیتے ہیں کہ نیک ہوگا تو یہ ہوگا، نیک ہوگا تو اس کو ایسا ہونا چاہیے، نیک ہوگا تو اس کو ایسا ہونا چاہیے، یہ جو ہم دنیاوی چیزوں کو کسی کے نیک اور بزرگ ہونے کا معیار بنا لیتے ہیں، یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں، یہ اسلام کا معیار نہیں ہے، یہ کافروں کا معیار ہے۔ قرآن نے بار بار ہمیں اس سے منع کیا ہے کہ بھائی ان چیزوں کو معیار مت بناؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اچھا، ان کے جو مطالبات تھے یہ جاری تھے۔ ایک مطالبہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے پاس آ کر یہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو صفا کا جو پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا کر دکھائیں اور ہمارے راستے میں آنے والے تمام پہاڑ ختم کر دیں، ہم یہاں کھیتی باڑی کریں گے۔ جب حضور علیہ السلام سے انہوں نے یہ مطالبات کیے، جب یہ سارے مطالبات کیے تو حضور علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو آپشن دیے گئے کہ یا تو آپ ان کو ٹال دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معجزات جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں ہم ان کو دکھا دیں، تو اگر پھر یہ انکار کریں گے تو یہ بھی پھر ایسے ہی ہلاک ہوں گے جیسے پچھلی امتوں نے معجزات کا مطالبہ کیا، ان کو معجزات دیے گئے، پھر وہ نہیں مانے، ان پر اللہ کا عذاب آیا، تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کو کون سا آپشن چاہیے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہی آپشن پسند ہے کہ یہ معجزات نہ دکھائے جائیں لیکن میری امت پر عذاب نہ آئے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی اس امت کے ساتھ رحمت، شفقت، کہ اگر آپ یہ چاہتے کہ بھائی اگر آپ اپنی ذاتی حیثیت منوانا چاہتے تو آپ یہ کہتے کہ بھائی معجزات دکھا دیں، یہ نہیں مانتے تو ہلاک ہو جائیں، اور اگر یہ معجزات نہیں دکھائے جا رہے تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں آئے کہ بھائی یہ جو شخص دعویٰ کر رہے ہیں یہ سچے نہیں ہیں، یہ جھوٹے معاذ اللہ۔ تو حضور علیہ السلام کی شخصیت پہ اس سے حرف آ رہا تھا، لیکن آپ نے اس کو گوارا کیا کہ ٹھیک ہے اگر یہ مجھے کچھ کہتے ہیں، مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ صحیح دعویٰ نہیں کر رہا، کچھ بھی میرے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہتے ہیں، وہ میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اس وجہ سے میری قوم پر، میری امت پر عذاب آ جائے، یہ حضور علیہ السلام کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایسا رسول آیا ہے کہ جس چیز سے تم مشقت میں پڑتے ہو، جس چیز سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اس پیغمبر کے لیے وہ چیز بہت بھاری ہوتی ہے۔ حریص علیکم، اور تمہارے لیے بہت زیادہ حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے لیے بڑے رحم دل، بڑے نرم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ شفقت اور رحمت تھی، اور آج یہ امت اپنے پیغمبر کو بھلا چکی، ان کے طریقوں کو بھلا چکی، ان کی سنتوں کو، ان کی سیرت کو بھلا چکی۔ اس کوشش کے ساتھ، یہ کوشش جو کی جا رہی ہے اسی لیے کی جا رہی ہے کہ ہم دوبارہ اپنے پیغمبر کے ساتھ کنیکٹ کریں، ان کے ساتھ جو ہمارا رابطہ، ہم جو ڈسکنیکٹ ہو گئے، ہم دوبارہ اپنے رابطے کو اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑیں تاکہ ہم حقیقی معنوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اب یہاں ایک سوال کا سمجھنا ضروری ہے کہ مشرکین نے حضور علیہ السلام سے یہ سارے مطالبات کیے، تو یہ مطالبات پورے کیوں نہیں ہوئے؟ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اس کی ہمیں وضاحت ملتی ہے۔ اس میں دو اہم پوائنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو مطالبات انہوں نے کیے، ان واقعات سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے، اس میں الگ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔
پہلی بات یہ کہ انہوں نے جو مطالبات کیے تھے یہ کوئی حق کو سمجھنے کے لیے نہیں کیے تھے، بلکہ یہ محض دشمنی میں اور حسد کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے اور عداوت کی وجہ سے کہ بھئی کسی طرح سامنے والے کو نیچا دکھانا ہے، کوئی ایسی ڈیمانڈ کر دو، کوئی ایسا مطالبہ کر دو کہ بس کسی طرح یہ چپ ہو جائے اور ہم یہ ثابت کر سکیں کہ دیکھیں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا، انہوں نے پورا نہیں کیا، اس لیے ہم ایمان نہیں لا رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کئی آیات میں، کچھ آیات تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ 8واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کریں، مردے ان سے باتیں کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ان کے سامنے لا کر، کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کر رکھ دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اللہ فرماتے ہیں یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، تو یہ جو مطالبات ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مطالبات کرنے والے، اس طرح کے مطالبات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بات ماننے کے لیے مطالبہ نہیں کرتے، سامنے والے کو چپ کرانے کے لیے مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم فرشتے نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے اٹھ کر ان سے بات کریں، حشرنا علیہم کل شیء قبلا، ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دیں، ما كانوا ليؤمنوا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ولکن اکثرهم یجہلون، اکثر لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ جہالت کی باتیں۔ سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کے لیے آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن کی روشنی میں اس دروازے پر چڑھتے چلے جائیں، تب بھی یہ لوگ کیا کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی، بل نحن قوم مسحورون، ہم پہ جادو ہو گیا، ہم جادو کے اثر میں آئے ہیں۔ یعنی اگر یہ سب کچھ دکھا دیا جائے تب بھی ان کا ری ایکشن یہ ہونا ہے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ یہ بات میں پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں کہ میں نہ مانوں اس کا کوئی علاج نہیں۔ جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ بات نہیں ماننی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تسلیم نہیں کروا سکتی، پھر آپ اس کے لیے ہزار بہانے ڈھونڈیں گے، آپ کو اپنی دلیل لاجیکل بھی لگے گی، ریشنل بھی لگے گی، معقول بھی لگے گی، صحیح بھی لگے گی، آپ اس کے لیے ہزار بہانے بھی تلاش کریں گے۔ جب ایک انسان یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے حق بات کو تسلیم نہیں کرنا، تو کوئی اس کو تسلیم نہیں کروا سکتا۔ اسی لیے ہمیں بار بار کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک انسان کا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے حق کی بات ہے وہ اس کو ٹھکرا دے۔ ایک مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جب حق کی بات ہے وہ اس کو قبول کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر کرنے والا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو اس کا مطلب تو یہ کہ ہمارے دل میں تکبر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تکبر اس کو نہیں کہتے، غمط الناس و بطر الحق، لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا اور حق بات آ جانے کے بعد اس کو رد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، یہ تکبر ہے۔ کہ حق بات آ رہی ہے، آپ کی سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، اس لیے کہ یہ میرے مسلک کے، میرے فرقے کے، میرے جناب نظریے کے، فلاں کے فلاں کے فلاں، کوئی بھی آپ نے لنک جوڑا ہوا ہے کہ چونکہ اس سے یہ متصادم ہے اس لیے میں نے ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اصل تکبر ہے۔ تو ان کے جتنے مطالبات تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے مطالبات ضد پر مبنی تھے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کا ذکر کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم پہ فرشتے کیوں نہیں اترتے، اور جناب ہم براہ راست اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سارے ان مطالبات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں جواب دے دیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھا رکھی ہیں، لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی جو ہم مانگ رہے ہیں آ جاتی ہے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، کہ نشانیاں معجزات کا اختیار سب اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں تمہیں کیا پتا
کہ اگر وہ سارے معجزے آ گئے یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایمان نہیں لانا اور یہ مطالبات صرف ضد کی وجہ سے کرنے ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بھٹکتے ہیں تو بھٹکتے ہی رہیں. تو پہلی وجہ کہ ان کے جو مطالبات تھے وہ ضد پر، دشمنی پر مبنی تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت کر دی. دوسری بات جس کا قرآن کریم کے اندر ہی دوسری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے، بار بار ہم یہ آیات پڑھ بھی چکے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں اپنے رسولوں کو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ آ کر اللہ کا پیغام بتا دیں، یہ حق ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، پھر لوگوں کو کہیں کہ بھائی اب تمہاری مرضی، تم اس راستے پہ چلو یا اس راستے پہ چلو. یہ دنیا تو بنانے کا مقصد یہ تھا، یہ دارالامتحان ہے. تو اگر گن پوائنٹ پہ اس طرح کے معجزات دکھا کر کسی کو مسلمان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبردستی اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہر حال میں مسلمان ہونا ہی ہے. ظاہر ہے یہ جو ساری غیب کی چیزیں یہ تو آخرت میں ہمارے سامنے کھلیں گی نا، جنت، جہنم اور جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں. ہمارا تو ایمان بالغیب ہے. تو اگر سب کچھ کھول کر دکھا دیا جائے تو ایمان کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہی ارشاد فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ حق پیغام ہے تمہارے رب کی طرف سے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جو چاہے ایمان لے آئے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر کرے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین کے سارے لوگ ایمان لے آتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ سب مومن بن جائیں؟ یہ اللہ کی منشا نہیں، یہ اللہ کا مطلوب نہیں کہ سارے لوگوں کو زبردستی مسلمان کر دیا جائے. اس لیے اس طرح کے مطالبات جب آپ کے سامنے کسی کا رسول ہونا واضح ہو گیا، لیکن آپ کا مطلوبہ معجزہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی یہ معجزہ ہوگا تو میں مانوں گا، حالانکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس معجزے کے بغیر بھی یہ رسول ہے. قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور میں نے بہت اچھی بات ایک جگہ پڑھی کہ دیکھیں یہ مطالبات ان کے فیک یا غلط کیوں تھے. اگر یہی مطالبہ کسی کو حق یا باطل، صحیح یا غلط قرار دینے کا معیار تھا تو یہی مطالبہ وہ اپنے بتوں سے کیوں نہیں کرتے تھے؟ ان کو چاہیے تھا کہ اپنے بتوں سے یہ مطالبہ کرتے نا کہ اگر تم واقعی میں معبود ہو، ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں، تو تم پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دو، صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دو، ہمارے لیے دریا اور نہریں جاری کر دو، آسمان سے اگر تم کہتے ہو تم سچے معبود ہو، ہم تمہاری عبادت نہیں کریں گے، عذاب آئے گا تو آسمان سے ہم پہ کوئی عذاب نازل کر کے دکھا دو. یہی سارے مطالبات اگر کسی کے حق ہونے کی دلیل ہے تو پہلے مرحلے میں ان کو یہ سارے مطالبات اپنے بتوں سے کرنے چاہیے تھے. اور آج بھی جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اس طرح کے بے ڈھنگے قسم کے مطالبات وہ اسلام سے، اہل اسلام سے، مسلمانوں سے کرتے ہیں، تو یہ ان پر سوالیہ نشان ہے کہ یہی مطالبہ آپ اپنے بت سے کیوں نہیں کرتے؟ جس کی تم عبادت کرتے ہو بتوں کے سامنے یا قبروں کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ سارے مطالبات اس سے کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطالبات حق اور باطل کا معیار نہیں ہے. اگر حق و باطل کا معیار ہوتا تو پہلے یہ مطالبہ اپنے بتوں سے کیا جانا چاہیے تھا. اس لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو مطالبات تھے یہ محض عداوت پر اور دشمنی پر اور محض دوسرے کو چپ کرانے کے لیے تھے. تو اس لیے ایک بات ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے بحیثیت مسلمان. یہ ساری آیات، سیرت کے واقعات، یہ سب ہم نے دیکھے، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے ایمان بالغیب ہے، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اسی طرح فرشتوں پر، جنت پر، جہنم پر، جتنی چیزیں جو ہماری ایمانیات کا حصہ، تقدیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دنیا میں دیے گئے ہیں، بہت سے معجزات. سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن ہے. قیامت تک کے لیے قرآن نے لوگوں کو چیلنج دیا اگر تمہیں اس میں شک ہے تو ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک سورت بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. قرآن نے چیلنج دیا. اس وقت سے آج تک کوئی قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا. تو معجزات اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیے ہیں، لیکن یہ معجزات سمجھ میں ان کو آتے ہیں جو ماننے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں. ہمارے لیے اس میں جو بہت بڑا پیغام اور میسج ہے وہ کیا
کہ دیکھیں ہم اگر دین کو قبول کریں گے تو دین کو قبول کرنا یا دین کے احکام پہ عمل کرنا یا دین کو سمجھنا یا دین کی خدمت کرنا، یہ ہم اللہ پر یا دین پر کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اگر ہم اپنے جو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے حق راستے کو اختیار کریں اور دین پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہم دین کی مدد نہیں کریں گے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے پیغمبر کی، اللہ فرماتا ہے میں نے تو ان کی مدد کی ہے، غار میں بھی مدد کی تھی، اس کے علاوہ بھی مدد کی تھی۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم منہ پھیرو گے، اللہ فرماتے ہیں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو پیدا کر دوں گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، کہ اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو ہم یہ ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے کہ پھر وہ اس کا انکار نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہم اگر راہ راست پر آتے ہیں، ہمارا اللہ پہ یہ دین پر کوئی احسان نہیں، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اب اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ یہ جو سارے واقعات ہم نے پڑھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف قسم کے مطالبات کیے گئے، لیکن سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ جب آپ معاشرے میں مثبت کام کریں گے، جب آپ معاشرے میں مثبت کام کریں گے، دین کا کام کریں گے، پازیٹیو کام کریں گے، تو آپ سے بھی اس طرح کے اوٹ پٹانگ مطالبات ہوں گے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مطالبات سارے انبیاء سے ان کی قومیں کرتی رہی ہیں، ہمارے پیغمبر سے، ہماری قوم اس امت نے حضور سے یہ مطالبات کیے ہیں۔ اور ایک تو پازیٹیو کام کرنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مطالبات ہوں گے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ دوسرا، جو عام لوگ ہیں، جو اس پازیٹیو کام کا پارٹ ہیں یا حصہ ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، باطل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے اوٹ پٹانگ مطالبات کر کے لوگوں کو مغالطے میں ڈالا جائے، لوگوں کو کنفیوز کیا جائے۔ مغالطے میں ڈالنے کا مطلب یہ کہ دیکھیں ہم نے تو ان سے یہ مطالبہ کیا، یہ کیا، کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں کیا، اگر یہ حق پر ہوتے تو یہ ہمارا مطالبہ پورا کر دیتے۔ اس سے ایک عام آدمی بعض اوقات کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ مطالبہ انہوں نے کیا تھا اور واقعی میں کیا تھا، اور یہ مطالبہ انہوں نے پورا نہیں کیا، اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہو اپنی جگہ پر۔ عام آدمی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی باطل کا ایک حربہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو، اس کو اگر آپ اس کی ورڈنگ کریں کہ یہ حربہ کیا ہے، اس کی ورڈنگ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایسی باتوں کو، ایسی چیزوں کو حق اور باطل، صحیح اور غلط کا معیار بنانا کہ جو صحیح اور غلط کا معیار نہیں ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی مجھے اس چیز پہ دلیل چاہیے، لیکن دلیل مجھے وہ دلیل چاہیے جس کی میں ڈیمانڈ کروں گا۔ اگر آپ وہ دلیل دیں گے جس کی میں ڈیمانڈ کروں گا تب تو آپ کی بات میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر آپ وہ دلیل دیں جس کی میں ڈیمانڈ نہیں کر رہا، اگرچہ اٹ سیلف وہ دلیل اپنی جگہ ٹھیک ہو، انڈرسٹوڈ ہو، وہ ایون کہ وہ کوئی یونیورسل ٹروتھ ہی کیوں نہ ہو، میں اس کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ نے میری مطلوبہ دلیل مجھے نہیں دی۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے۔ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ کسی بھی بات پر دلیل کا پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، صحیح دلیل کا پیش کرنا، لیکن اس بات پر کسی آدمی کی مطلوبہ دلیل پیش کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ آپ یہ دلیل پیش کریں گے تو میں ایکسیپٹ کروں گا، اگر آپ یہ دلیل جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں پیش نہیں کریں گے تو میں نہیں مانوں گا۔ کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی دلیل پیش کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ باطل کی طرف سے ہمیشہ آج بھی جو الحاد، ایتھیزم، فیمنزم وغیرہ وغیرہ جتنے فتنے ہمارے ہاں سر اٹھا رہے ہیں، ان کے پیچھے جب بات کی جاتی ہے تو عام آدمی کنفیوز اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی خاص قسم کی دلیل کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور عام آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جب یہ اس خاص قسم کی دلیل کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو یہ ڈیمانڈ پوری کیوں نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر اب ایکویلٹی کی بات ہے کہ بھائی اگر اسلام اگر انصاف پر مبنی ہے تو اس میں ایکویلٹی ہونی چاہیے۔ ایکویلٹی کا مطلب یہ کہ مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے، لہٰذا آپ کسی بھی طریقے سے یہ بات ثابت کریں کہ یہ ایکول ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایکویلٹی کا یہ مطلب ہے کہ قانون کی نظر میں برابر ہیں، یا ایکویلٹی کا آپ کوئی اور مطلب بیان کرتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام میں مساوات کا یہ تصور نہیں کہ جو کام مرد کر سکتا ہے وہی سارے کام عورت کرے گی، جو کام عورت کر سکتی ہے وہی سارے کام مرد کرے گا، یہ تصور ایکویلٹی کا اسلام میں نہیں ہے،
بلکہ مرد کے اپنی ذمہ داریاں ہیں، عورت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، مرد کی اپنی ڈیوٹیز ہیں، عورت کی اپنی ڈیوٹیز ہیں. وہ کہیں گے نہیں بھائی، آپ کہتے ہیں نا انصاف، تو انصاف کا مطلب تو یہ ہے کہ مساوات اس سینس میں ہونی چاہیے کہ جو کام یہ کر رہا ہے وہ کام یہ بھی کر رہا ہو. اب یہ اپنی مرضی کی دلیل ہے. اگر آپ اس طرح کی کوئی دلیل یا اس طرح کا کوئی پیغام نہیں ثابت کر رہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ ایکویلٹی نہیں ہے. تو بھائی اس ایکویلٹی کو تو اسلام نہیں مانتا، اس مساوات کو تو اسلام نہیں مانتا. ظاہر ہے کہ مرد کی جو فزکس ہے، مرد کی جو جسمانی ساخت ہے، عورت کی جسمانی ساخت سے الگ ہے. عورت کی جسمانی ساخت مرد کی جسمانی ساخت سے الگ ہے. عورت کے مسائل الگ ہیں، مرد کے مسائل الگ ہیں. عورت کی آواز پتلی نازک ہوتی ہے، مرد کی آواز گرجدار ہوتی ہے. عورت بہت سے وہ کام کرتی ہے جو مرد نہیں کر سکتا، مرد بہت سارے وہ کام کرتا ہے جو عورت نہیں کر سکتی. تو یہ جو آج کل کے دور میں کسی بھی موضوع پر دلیل کی جب بات کی جاتی ہے، سامنے والا جب یہ کہتا ہے کہ ہمیں وہ دلیل چاہیے جو میں طلب کر رہا ہوں، تو عام آدمی کو اس سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. یہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اگر ہم یہ بات سیرت کے ان واقعات کی روشنی میں سمجھ لیں تو ہمیں یہ بات اس لیے سمجھ آ جائے گی کہ دیکھیں اللہ کے رسول سے کیا کیا مطالبات کیے گئے. تو کیا اللہ کے رسول نے وہ سارے مطالبات پورے کر دیے؟ ان کی وہ ساری دلیلیں ان کو دے دی جو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ دیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں دی. تو کیا اس کا مطلب معاذ اللہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حق پر نہیں تھے؟ ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی حق پر تھے اور وہ مشرکین مکہ ہی باطل پر تھے. اس لیے ان چیزوں کو معیار بنا کر لوگوں کو جو کنفیوز کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. دوسری اہم بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں، اگر ایسا کوئی غیر معقول مطالبہ ہم سے ہوتا ہے کہ اگر آپ بزرگ ہیں، نیک ہیں، اگر آپ دین کی صحیح بات کر رہے ہیں تو یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو انسان کو پہلے تو یہ واضح کر دینا چاہیے اپنی حیثیت کہ بھائی میں انسان ہوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں. جب میں انسان ہوں تو آپ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ جب انسان ہوں تو وہی کام کر سکتا ہوں جو آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری کچھ نہیں کر سکتا. دوسری بات جو سمجھنے کی وہ یہ کہ ہمارے ہاں بھی ہم نے اس طرح کے بہت سارے تصورات قائم کیے ہوئے ہیں، ایسی چیزوں کو معیار بنایا ہوا ہے جو معیار نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ون بائی ون ایک سینٹینس میں بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں کس کس طرح کے معیار ہیں، تاکہ واضح ہو جائے کہ ہمارے ہاں دین کا جو تصور ہے وہ غلط تصور کیوں بن گیا اور سیرت کی وجہ سے ہمارا یہ تصور ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کہ بھائی اگر یہ آدمی اتنا نیک ہے تو اتنا امیر کیوں ہے؟ اس کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے؟ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے یہ نیک نہیں ہو سکتا. اب یہ غلط تصور ہے. یعنی آپ نے ایسی چیز کو حق اور باطل کا معیار بنا دیا جو حق و باطل کا معیار. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، بہت زیادہ غریب بھی تھے. تو کیا امیر ہونا کسی کے نیک ہونے کے منافی ہے؟ اب یہ غلط معیار ہے. کوئی کہتا ہے کہ اگر اتنا نیک ہے تو امیر کیوں ہے، کوئی کہتا ہے اتنا نیک ہے تو غریب کیوں ہے. کوئی کہتا ہے کہ بھائی اگر یہ نیک ہیں، واقعی میں حق پر ہیں، تو مظلوم کیوں ہیں، یہ شہید کیوں ہو رہے ہیں، یہ قتل کیوں ہو رہے ہیں، ان پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. تو بھائی کیا مکہ میں صحابہ پر ظلم نہیں ہوتا تھا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا؟ حضرت بلال پر، حضرت خباب بن الارت پر، حضرت عمار بن یاسر پر، اور ایک طویل فہرست ہے، ان صحابہ پر تشدد نہیں ہوا؟ کیا وہ صحابہ حق پر نہیں تھے؟ تو کہتے ہیں اگر حق پر ہیں تو مظلوم کیوں ہیں. کوئی کہتا ہے اگر مسلمان حق پر ہیں تو ناکام کیوں ہیں، یہاں بھی ناکام ہیں، وہاں بھی ناکام ہو رہے ہیں، فلاں جگہ بھی، فلاں ملک میں بھی پٹ رہے ہیں. تو بھائی کیا یہ ناکامی یا اس طرح کی مظلومیت کسی کے غلط اور باطل ہونے کی دلیل ہوتی ہے؟ کوئی کہتا ہے مسلمان ہے، نیک ہے، تو دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. کوئی کہتا ہے یہ نیک ہے تو اس کی شادی کیوں نہیں ہوتی. کوئی کہتا ہے یہ نیک ہے تو اس کی اولاد کیوں نہیں ہوتی. یہ جو ہم نے مختلف، کوئی کہتا ہے نیک ہے تو بازاروں میں کیا کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے نیک آدمی ہے تو اپنی بیوی کو گاڑی میں لے جا کے پارک میں کیوں بیٹھا ہوا تھا یا پارک میں گھمانے کیوں لے گیا تھا. یہ جو ہم نے تصورات قائم کیے ہیں، اب دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی امیر بھی ہو، نیک بھی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غریب بھی ہو، نیک بھی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امیر بھی ہو اور نیک نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غریب بھی ہو اور نیک نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت بزرگ آدمی ہو، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بزرگ آدمی ہو، اس کی شادی ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیک آدمی ہو، اس کی اولاد ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیک آدمی ہو، اس کی شادی، اس کی اولاد نہ ہو. کوئی کہتا ہے اس کے چہرے پہ نور نہیں ہے. بھائی آپ کے پاس نور کا کیا معیار ہے؟ جس آدمی کا رنگ گورا ہوگا اس کے چہرے پہ نور ہوگا، جس آدمی کے رنگ کالا ہوگا اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوگا. تو عجیب عجیب تصورات کہ بھائی اب آپ کے پاس کیا سٹینڈرڈ ہے، کیا معیار ہے کسی کے نور کو جج کرنے کے لیے کہ اس کے چہرے پہ نور ہے یا نہیں. اب اگر کسی کے چہرے پہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا دانا، کوئی پھوڑا، کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو دیکھ نہیں پاتا، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کے چہرے پہ نور نہیں ہے. تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں. اس طرح کی جتنی چیزیں
یہ سارے وہ غلط سٹینڈرڈز ہیں، وہ سارے غلط معیارات ہیں جو ہمارے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ بزرگ آدمی کی کوئی خاص علامت، کوئی خاص نشانی، کوئی خاص مالی سٹیٹس، مالی حیثیت، دنیاوی حیثیت نہیں ہوتی کہ اگر کسی کا یہ سٹیٹس ہے تو یہ نیک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے، پراگندہ، کپڑے غبار سے اٹے ہوئے، اور اللہ کی نظر میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابر، کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں، اللہ کے نام پر قسم کھا لیں، اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ تو نہ کسی کا غریب ہونا اس کے بزرگ ہونے کی نشانی ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تو یہ بزرگ ہے، اور نہ کسی کا کاٹن کے کپڑے پہننا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ نیک آدمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کاٹن کے کپڑوں میں گھومنے والا، بالکل برانڈڈ کپڑے پہن کر پراڈو میں اور لینڈ کروزر میں اور دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں گھومنے والا اعلیٰ درجے کا نیک آدمی ہو، اور جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھوم رہا ہے وہ فاسق فاجر ہو اللہ کی نظر میں۔ تو یہ معیارات شریعت کے نہیں ہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے دماغ میں بٹھا دیں۔ یہ بات میں بار بار زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان تصورات نے ہمارے ہاں بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ آدمی دیندار ہے، یہ دنیا دار ہے، کیا معیار ہے ہمارے پاس دینداری اور دنیا داری کا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی فیکٹری چلا رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حلال کی فکر بھی کرتا ہے، صدقہ بھی دے رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حلال حرام کی پرواہ بھی کر رہا ہے، گھر میں بھی اچھے طریقے سے رہ رہا ہے، ایک عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ یہ دنیا دار ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں ہے کہ یہ بزنس مین ہے، یہ دنیا دار ہے؟ تو کیا قرآن حدیث کی روشنی میں ہم اس کو دنیا دار کہہ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ دیندار ہے بھائی۔ اور اگر ایک آدمی ایسا ہے جو اپنا حلیہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، پگڑی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، جبہ بھی ہے، اور جناب پورا حلیہ بزرگوں والا بنایا ہوا ہے، لیکن اس کو حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، اس کو نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، اس کو جناب فرائض کا پتہ نہیں، حرام ان چیزوں کی تمیز نہیں، اس کو آپ دیندار کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں معیار نہیں۔ میں اس کے حوالے سے پہلے تفصیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پہلے کسی سبق میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، آپ کے سامنے اس سبق کا حوالہ بھی آ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ہیں۔ اس موقع پر یہاں میں 2-3 ان واقعات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا گیا اور آپ نے مطالبے پر وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے ظاہر کر دیا۔ 2-3 اس طرح کے واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ شق قمر کا واقعہ ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ یہ جو واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت انس، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہم، کئی صحابہ سے یہ روایات مروی ہیں اور صحیح احادیث کی کتابوں میں، صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر کئی محدثین اور علماء نے یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا واقعہ ہے، اس کو، ان کی روایات کو متواتر قرار دیا ہے۔ تو اتنی بات تو قطعی طور پر ثابت ہے کہ جو شق قمر ہے یا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے، یہ احادیث میں، یہ صحیح روایات سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے مشرکوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے ہرا کا جو پہاڑ تھا، یعنی وہ ہرا پہاڑ ان 2 ٹکڑوں کے درمیان تھا کہ ایک ٹکڑا یہاں، ایک ٹکڑا یہاں، اور بیچ میں ہرا کا پہاڑ، یہاں تک کہ انہوں نے اس طریقے سے اس کو دیکھ لیا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، صحیح بخاری کی اس روایت میں، حضرت انس کی اس روایت میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں۔ باقی یہی روایات حضرت عبداللہ ابن مسعود سے صحیح بخاری میں مروی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایات صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، اور حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے۔ ان سب روایات میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا، بلکہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کا اظہار کیا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ ایک مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں، تو یہ نشانی دکھا دی گئی۔ یہ واقعہ، یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں، آگے میں نے اس پہ کچھ بات کرنی ہے کہ یہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اس واقعے کی کچھ تفصیل سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں تشریف فرما تھے کہ مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور حضور سے کہا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ مشرکین کہنے لگے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ یہ جو ہے نا کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے، یہ اسپیسیفک ڈیمانڈ، یہ جن روایات میں موجود ہے یہ ضعیف روایات ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو صحیح روایات ہیں ان میں ایسا کوئی ذکر نہیں کہ انہوں نے اسپیسیفک یہ مطالبہ، یہ ڈیمانڈ کی تھی۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی خاص معجزے کی ڈیمانڈ کرے اور وہ معجزہ ان کو دکھا دیا جائے اور وہ ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے، جیسے قوم سمود کا ذکر قرآن کریم میں اور جن آیات کی ہم نے تلاوت کی۔ تو اس لیے صحیح روایات سے، حضرت انس کی ایک روایت سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اسپیسیفکلی یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ہمیں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس لیے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اگر وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ کا ان پر عذاب نہیں آیا۔ تو جن روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسپیسیفکلی یہ مطالبہ کیا تھا، وہ روایات انتہا درجے کی ضعیف ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات سے وہ ٹکرا رہی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ عذاب نازل کرتے ہیں۔ ان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ مطالبہ انہوں نے کیا ہوتا تو پھر ان پر عذاب آ جاتا، اس لیے وہ روایات ضعیف ہیں۔ محدثین نے کہا ہے، محدثین یہ کہتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس پہ تفصیل سے کلام کیا ہے کہ اس لیے یہ کہنا کہ انہوں نے اسپیسیفکلی یہ ڈیمانڈ کی تھی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آئے تھے، ان میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن مطلب، نضر بن حارث، اسود بن عبد یغوث، زمع بن اسود، یہ سارے لوگ شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ معجزہ دکھا دوں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر آپ نے شہادت کی انگلی اٹھا کر چاند کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ کا اشارہ کرنا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور لوگوں نے چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان کوہ ہرا کو دیکھا، یعنی ہرا پہاڑ کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا جو جبل ابی قبیس پر تھا، اور دوسرا جو ٹکڑا تھا جبل قیقعان پر، اور درمیان میں کوہ ہرا تھا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ ایک ٹکڑا صفا پہاڑی پر چلا گیا اور دوسرا مروہ پہاڑی پہ چلا گیا، یعنی چاند کے اس طریقے سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ان لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے بار بار اپنی آنکھیں کپڑوں سے صاف کرتے اور پھر دوبارہ دیکھتے کہ واقعی میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا۔ جب دوبارہ دیکھتے تو پھر ان کو ایسا نظر آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظروا واشہدوا، کہ دیکھو اور گواہی دو۔ تو عصر سے رات تک جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر تک چاند اسی حالت میں رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ہم اس وقت منی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ گواہ رہنا کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی طرف چلا گیا تھا۔ سیرت ابن کثیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مکہ کے لوگ آئے، آپ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں جس سے ہمیں یقین آ جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر رات کو جمع ہو جائیں تو نشانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ رات کو جمع ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 14ویں کی رات تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں سورۃ القمر کی وہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ لگی ہے، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ کوئی نشانی دیکھ لیں، یعرضوا، تو منہ موڑ لیتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں یہ تو وہی چلتا ہوا جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، وَكَذَّبُوا، یہ جھٹلاتے ہیں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دکھا دیا، یہ کہنے لگے کہ ہم پر تم نے جادو کر دیا ہے۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھئی دیکھیں تم پہ جادو کر سکتے ہیں نا، سب لوگوں پہ تو جادو نہیں کر سکتے۔ جو لوگ سفر پہ گئے ہیں ہمارے قافلے، وہ آئیں گے نا، ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ بھئی تم نے بھی یہ منظر دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انتظار کرتے ہیں۔ جب قافلے آ گئے ان سے پوچھا کہ بھئی تم نے ایسا کوئی منظر دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ
ہاں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے اور کہنے لگے کہ نہیں یہ جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جو ہم پہلے ذکر کر چکے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، کہ ان کا مقصد اس طرح کے مطالبات سے ایمان لانا نہیں تھا، بلکہ عاجز کرنا تھا کہ بھئی دیکھیں ہم نے یہ مطالبہ پیش کیا، یہ ہمارا مطالبہ پورا نہیں کر سکے۔ تو حضور علیہ السلام کے اس ہاتھ سے اس معجزے کا یہ معجزہ ظاہر کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنا جو میں پہلے اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے کہ بھئی معجزے کا مطالبہ کیا جائے، وہ پورا ہو جائے، پھر اللہ کا، اور وہ ایمان نہ لائے قوم تو اللہ کا عذاب آتا ہے، تو ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ مطالبہ انہوں نے صحیح روایات سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں۔ یہ مطالبہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، یہ مطالبہ اسپیسیفکلی ان کا نہیں تھا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، وہ ایمان نہیں لائے تو ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ اور اس کی ایک دلیل ہمارے پاس یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، انہوں نے کہا فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں اگر آپ سچے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب نہیں آیا تھا۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ جن روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت دلائل النبوہ میں ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، وہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کو قرآن کریم اور صحیح حدیث کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے اس روایت کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہتی۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اور علامہ خطابی رحمہ اللہ نے اس کی ایک اور بہت اچھی توجیہ بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ جو طریقہ ہے نا کہ کوئی قوم مطالبہ کرے معجزے کا، وہ معجزہ ظاہر ہو، پھر لوگ نہ مانے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب پوری قوم ایز اے ہول اس بات کی ڈیمانڈ کر رہی ہو۔ حضور علیہ السلام سے یہ جو مطالبہ کیا تھا یہ کچھ لوگوں نے کیا تھا، پوری قوم نے ایز اے ہول حضور سے ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ تو اگر پوری قوم ایز اے ہول یہ ڈیمانڈ کرتی، اگر ہم بالفرض تسلیم کر لیں کہ یہ مطالبہ تھا، تو اس وقت تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان پر عذاب نازل ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ کچھ لوگوں کا تھا، اور یہ معجزہ جس وقت ظاہر ہوا ہے رات کے وقت ظاہر ہوا ہے۔ رات کے وقت ظاہر ہونے کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے رات کے وقت بہت سارے لوگ سو گئے ہوں گے، بہت سارے لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے۔ جیسے بعض اوقات سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے، تو سورج گرہن ہو کے ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، چاند گرہن ہو کے ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ جو معجزہ تھا یہ پوری قوم نے، ایک تو انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی، پھر پوری قوم نے اس کو نہیں دیکھا، کچھ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی ان کو یہ دکھایا گیا۔ تو کچھ مخصوص لوگوں کی ڈیمانڈ پر اگر کوئی معجزہ ظاہر ہو تو اس کی وجہ سے ساری قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ پوری قوم ایز اے ہول کسی چیز کی ڈیمانڈ کرے، پھر وہ مطالبہ پورا کیا جائے، پھر پورا نہ ہو تو ایسی صورت میں عذاب آتا ہے۔ تو پہلی بات خلاصہ یہ ہے، اتنی بات تو طے ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جن روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں، وہ روایات صحیح نہیں ہیں۔ اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، نشانی اللہ تعالیٰ نے شق قمر کی دکھا دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب پوری قوم ایز اے ہول اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہو پوری نہ ہو، یہ مطالبہ پوری قوم کا نہیں تھا، کچھ مخصوص سرداروں کا تھا، اس وجہ سے اس پہ کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ 2-3 اور واقعات ہیں جو اس موضوع سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ سے مطالبہ کیا گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی یہاں ذکر کر دوں، اسی سے ریلیٹڈ ہیں کہ جو مطالبات آپ سے کیے گئے، لیکن یہ شخصی مطالبات ہیں، یعنی کسی نے انفرادی طور پہ یہ مطالبہ کیا۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، کہ گوہ حضور علیہ، ایک شخص حضور کے پاس آیا اور کہا کہ یہ گوہ میرے پاس ہے، اگر یہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ نے گوہ کو کہا، مجھ سے سوال کیا، تو اس نے کہا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں۔ آپ نے پوچھا من تعبد، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا آسمان میں عرش ہے، جس کی زمین میں بادشاہت ہے، سمندر میں جس کے راستے ہیں، جنت میں جس کی رحمت اور جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ قال انت رسول اللہ رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی تصدیق کرے وہ کامیاب، جو آپ کو جھٹلائے وہ ناکام۔
یہ جو پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اس واقعے کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے، کئی محدثین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، یعنی خود بنایا ہوا ہے، فیبریکیٹڈ ہے. اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف جداً، شدید ترین ضعف ہے اس واقعے کے اندر، اس لیے اس واقعے کو بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بھی چونکہ مطالبے سے ہی متعلق ہے کہ اس نے ڈیمانڈ کی، پورا ہوا، اس لیے میں اس کو یہاں ذکر کر رہا ہوں. تو یہ واقعہ بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس وضاحت کے ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ یہ موضوع ہے یا یہ بتانے کے لیے کہ بہت زیادہ ضعیف ہے، تب تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، ادروائز اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرا واقعہ ابو جہل کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ کہا کہ اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں. تو پتھروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ جو واقعہ ابو جہل کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے یہ بھی حدیث کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ ایک ضعیف احادیث کے اندر بھی موجود نہیں ہے. اس لیے یہ واقعہ بھی من گھڑت ہے، موضوع ہے. اس طرح کے واقعات کو بھی، یہ جو واقعہ ہے اس کو بھی بالکل بیان نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بیان کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ موضوع اور من گھڑت واقعہ، تب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بطور ایک واقعے کے ایک سند کے ساتھ اس کو بیان کرنا، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے بہت خطرناک بات ہے. حدیث میں آتا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی میری طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ بہت خطرناک بات ہے، اس لیے اس کو بھی منسوب نہیں کرنا چاہیے. ایک اور واقعہ ہے جو ہمیں جن روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ روایات بہرحال صحیح ہیں، قابل اعتماد ہیں. وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس درخت کا چل کر آنا، یہ جن روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ صحیح ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے تو ایک اعرابی دیہاتی شخص آیا. جب حضور کے قریب ہوا، حضور نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا گھر جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا حل لک فی خیر، کہ بھئی خیر کے کسی کام میں تمہاری دلچسپی ہے؟ اس نے کہا کیا کام؟ آپ نے کہا کہ تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو وہ شخص کہنے لگا ومن یشہد علی ما تقول، آپ کی اس بات پہ کوئی گواہی دینے والا ہے؟ آپ نے فرمایا ہذہ السلمہ، یہ جو درخت کی ٹہنی ہے، فدعاها، یہ درخت جو ہے، فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بشاط الوادی، آپ نے اس کو بلایا کہ تم ادھر آ جاؤ. وہ وادی کے کنارے پہ وہ درخت تھا. فاقبلت تخد الارض خدا، وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے وہ درخت آیا، حتی قامت بین یدیہ، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. فاستشہدها ثلاثا، آپ نے 3 دفعہ اس سے کہا کہ بھئی تم گواہی دو. فشہدت ثلاثا، اس درخت نے 3 دفعہ گواہی دی، جس طرح حضور نے کہا اسی طرح اس نے گواہی دی. ثم رجعت الى منبتها، پھر وہ درخت چلتا ہوا دوبارہ اپنی جگہ پر چلا گیا. ورجع الاعرابی الى قومی، یہ دیہاتی شخص اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا ان اتبعونی اتیتک بہم، اگر میری قوم بھی میری اتباع کر لے تو میں ان کو بھی آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا. وَإِلَّا رَجَعْتُ فَكُنْتُ مَعَكَ، اگر وہ میری بات نہیں مانے گی تو میں آ جاؤں گا اور میں آپ کی تصدیق کروں گا. یہ جو روایت ہے یہ حدیث کی کئی کتب کے اندر موجود ہے. یہ واقعہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، اور یہاں پر اس کو ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مطالبہ کیا گیا اور وہ مطالبہ پورا ہوا. لیکن یہ سارے وہ مطالبات تھے جو شخصی اور انفرادی مطالبات تھے، کسی قوم نے ایز اے ہول یہ مطالبات آپ سے نہیں کیے تھے. تو خلاصہ کلام ہمارے آج کے سبق کا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی گئیں، جو آپ کو پریشان کیا گیا، اسلام کے راستے میں رکاوٹ جو ڈالی گئی، اس کا جو 8واں حربہ تھا وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے ڈھنگے قسم کی ڈیمانڈز کی جائیں، مطالبات کیے جائیں، لوگوں کو کنفیوز کیا جائے، مغالطے میں ڈالا جائے کہ دیکھیں ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر یہ حق پر ہوتے تو ہماری بات کو ایکسیپٹ کرتے اور ہمیں ہماری یہ ڈیمانڈ پوری کرتے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ باطل کی طرف سے، اسلام دشمنوں کی طرف سے
ایسی چیزوں کو حق اور باطل کا معیار بنا دیا جاتا ہے جو حق اور باطل کا معیار نہیں ہوتی، صحیح اور غلط کا معیار بنا دیا جاتا ہے حالانکہ وہ معیار نہیں ہوتے، کسی آدمی کے نیک یا برا ہونے کا معیار بنا دیا جاتا ہے حالانکہ وہ کسی کے نیک یا برا ہونے کا معیار نہیں ہوتے۔ سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، قرآن کریم کی ان آیات سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے پاس حق اور باطل، صحیح اور غلط کا معیار اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے رسول کی احادیث، ان کی سیرت طیبہ ہے۔ ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اس کو پوری طرح سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھانا ہے، اور جناب اس کے پیغام کو عام کرنا ہے تاکہ دین کا صحیح تصور، پہلے ہمارے اندر دین کا صحیح تصور آئے گا، پھر ہم دین کے اس صحیح تصور کو لے کے آگے جائیں گے تو لوگ اس دین کے صحیح تصور کو ایکسیپٹ بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشرکین کا 8واں حربہ کیا تھا؟ جسمانی تشدد، بے ڈھنگے مطالبات یا سپورٹرز پر دباؤ۔ حق اور باطل کو جانچنے کے لیے غلط معیارات سیٹ کرنے کا حربہ آج بھی استعمال ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا صحیح روایات سے ثابت ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ مشرکین نے اس واقعے میں رحمان کے انکار کی کیا وجہ بتائی؟ رحمان یمامہ کے ایک شخص کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام ہے، رحمان کو بلا وجہ نہیں مانا۔ کیا غریب ہونا نیک اور بزرگ ہونے کی علامت ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا امیر ہونا دنیا دار ہونے اور نیک نہ ہونے کی علامت ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ مشرکین کے مطالبات پورے کیوں نہیں کیے گئے؟ اگر پھر بھی ایمان نہ لاتے تو عذاب آ جاتا، اگر ایمان نہ لاتے تو عذاب نہ آتا، اگر پورے ہو جاتے تو ایمان لے آتے۔ اگر مشرکین کے یہ بے ڈھنگے مطالبات پورے ہو جاتے تو کیا وہ ایمان لے آتے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا گوہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا صحیح احادیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا صحیح احادیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔